ٹھیک ہے. اگر ابھی میں ایک کرسی بنوا رہی ہوں, وہ کارپینٹر نے 5 چکر لگا لیے ہیں, کیونکہ میں نے شروع سے آخر تک ایک ایک سٹیپ میں نے ساتھ کیا ہے. کیوں کہ میں کہہ دوں یہ ایسے ہے ڈرائنگ, بس یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے, اب آپ کو میں نے دے دیا, آپ بنا لائیں. پھر وہ نہیں بنا کے لائیں, وہ 2-3 دفعہ جو بنا ہے وہ میری اس کے مطابق نہیں ہے جو میں چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. پر اگر میرا دل کیا, میں نے ان کو تصویر دے دی اور کہا یہ ان کا کام ہے, یہ کر کے لائیں, اور پھر جب نہیں ہوا تو میں نے جھگڑا کیا اور کہا میں پیسے نہیں دوں گی, یا اتنے دوں گی, اتنے نہیں دوں گی, چیز برباد کر دی. تو میرے دل نے ایک چیز چاہی, پر اس پہ پھر میں نے ساتھ محنت کی. ٹھیک ہے. اچھا, کیسے پتا چل سکتا ہے کہ جی دل ٹھیک ہے یا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ یہ کیسے, آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے, میں تو ہر کام کرنے سے پہلے میں بیٹھتی ہوں, میں لوگوں کو یہ بتاتی ہوں. جب میں کافی کپ ریڈنگز کرتی تھی, آپ خاموشی سے, اگر کوئی چیز آپ کو پریشان بھی کر رہی ہے, آپ خاموشی سے بیٹھیں الگ, اور آپ پہلے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ مجھے یہ اس چیز کا مجھے احساس چاہیے, یہ کہ اللہ میاں کو معلوم ہے میں کیا کرنے جا رہی ہوں, یا اس وقت میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو ہر چیز میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, آپ کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک دم سے سکون آتا ہے, تو آپ کے ایک تو سر سے بوجھ اتر جاتا ہے, اور اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ سب لوگ جو جن کے ذریعے آپ کا, وہ خود ہی پہنچ جاتے ہیں آپ تک. اور دوسری چیز یہ, جب آپ نے سوچا یہ مجھے پریشانی ہے, یہ مسئلہ میں حل نہیں کر پا رہی, اور آپ نے پھر سوچا اللہ کے پاس بیٹھ کے کہ اللہ میاں کو یہ معلوم ہے کہ میں اس چیز سے گزر رہی ہوں, فوراً وہ مسئلہ آپ کا رہتا ہی نہیں ہے, وہ آپ نے خدا کو پکڑا دیا. اور جب آپ ریلیکس کر جائیں, آپ اس چیز سے دور ہو جائیں, تو آپ اس کو کلیئرلی دیکھتے ہیں. پھر آپ کو اپنی غلطی کا سب سے پہلے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط طریقے سے, یا مجھے ایسے بات نہیں کرنی ہے, کیونکہ آپ کو تو اختیار اپنے اوپر ہی ہے نا, اور کسی پہ نہیں ہے. بہت خوبصورت گفتگو, اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جو ہماری زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہیں, ڈپریشنز ہیں, دل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں اور اچھی سوچ رکھیں, پازیٹیو سوچا کریں. اور یہاں پر ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, مارننگ مسالہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور میں اپنے اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹس بتاؤں گی, اور اس کے بعد آپ کے مہمان سے ملاقات کرواؤں گی. جی, انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ کیٹو کا مقامی نام چگوری ہے, جو کہ وہاں کی مقامی زبان بالٹی کا ایک لفظ ہے, جس کے معنی پہاڑوں کے بادشاہ کے ہیں. واہ جی واہ. اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیٹو دنیا کی بلند ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ میں واقع ہے, اور چائنا نے یہ دنیا کی دوسری بڑی پہاڑی پاکستان کو تحفے میں دی تھی. بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا, چائنا نے یہ پہاڑی پاکستان کو تحفے میں دی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اور چائنا کی دوستی کیٹو سے بلند ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آج کل لوگ 1 گز زمین کے پیچھے اپنے بھائی کو مار دیتے ہیں, جائیداد کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اور چائنا نے دوسری بلند ترین, اتنی بڑی بلند ترین پہاڑی جو ہے وہ پاکستان کو تحفے میں دے دی. کیا بات ہے, اللہ کرے ہمارے لوگ بھی اتنے اس طرح کے ہو جائیں کہ جی تحائف دیں اور چیزوں کے پیچھے لڑے نہ, جائیدادوں کے پیچھے لڑے نہ. اور اسی طرح سے چائنا اور پاکستان کے درمیان جیسے ہماری دوستی ہے, اسی طرح سے لوگوں کے بیچ میں بھی دوستی قائم ہو. جی, تو اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بدرالزمان صاحب سے. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, خیریت سے؟ بڑا کرم مالک. اتنی پیاری میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ ابھی بریک میں ہماری بات ہوئی تھی, میں نے پوچھا آپ کیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں A1 مزے میں. میں نے کہا چلے کوئی تو ہے جس نے کہا کہ میں A1 ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وقت ہے, وقت تو گزر جائے گا, رو کے بھی ہنس کے بھی, تو کیوں نہ آپ خوشی خوشی وقت گزارتے. کتنی پیاری بات ہے. آپ سے باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں ذرا میں لوگوں کو بتا دوں, لوگ جانتے ہوں گے لیکن میں ویسے بتاتی چلوں کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں میوزک میں. اس کے علاوہ پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو ملا, اور میوزک پر 12 کتابیں آپ نے لکھی ہیں, اور انڈیا دہلی یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور آج کل پنجاب یونیورسٹی شعبہ موسیقی میں پڑھا رہے ہیں. کیسی مصروفیات ہیں آج کل؟ بہت کیا اچھی. چل رہا ہے؟ دیکھیں بیکاری سے تو وقت نہیں گزرتا. صحیح.
بندہ مصروف رہے نا صحیح۔ تو بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے بالکل۔ اور کام بھی ہوتا ہے. تو تقریباً 22 گھنٹے جاگتا ہوں. اچھا ہاں 2 گھنٹے سوتا ہوں. اچھا، اتنا کم سوتے ہیں تو اس سے نہیں کہتے ہیں 8 گھنٹے نیند پوری کرنی چاہیے، کام نہیں متاثر ہوتا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ابھی تو پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہوش حواس اعصاب اس نے قائم رکھے ہمارے. کیا بات ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا موسیقی کے کسی گھرانے سے تعلق نہ، نہیں نہ، تھا، بالکل تو پھر نہیں. اس جانب کیسے مائل ہوئے؟ ہم ایکچولی ہیں پرانے لاہور کے لوگ. صحیح 800 سال سے ہمارا خاندان صحیح. لاہور میں ہے. اچھا تو میرے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے نا تو انہوں نے خریدا تھا ڈبی بازار کسی دور میں. اچھا ڈبی بازار ہمارے اندرون شہر ہے کہ جہاں سنہری مسجد ہے کشمیری بازار جی، ختم ہوتا ہے جی، سنہری مسجد. صحیح. سنہری مسجد سے لے کر تھوڑا سا آگے آئیں تو حویلی قابلی مل آتی ہے. اچھا آج بھی وہ پرانی جی. جگہ. تو وہ چھوٹا سا ایک بازار تھا، اس کا نام ڈبی بازار یا ڈبی جنہ بازار ہے. اچھا تو وہ انہوں نے کوئی 100 اشرفی میں خریدا تھا تب. صحیح. اچھا تو ہم کہلاتے ہیں ڈبی بازار والے شیخ. اچھا ہاں جی ہاں. زبردست. تو ہمارے بڑے جو تھے تو وہ تو گجر شاہ مقیم میں آ کے ہوئے نا مسلمان. صحیح ٹھیک. آپ مجھے بتائیں کہ موسیقی آپ نے کہاں سے سیکھی، آپ کے استاد کون تھے؟ میں نے 4 اساتذہ سے سیکھا ہے کام. سب سے پہلے میرے استاد محترم تھے استاد حاجی فیض علی صاحب مرحوم. صحیح ان سے تو وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. صحیح. تو ہی واز اسٹیئرز آفیسر ان ریلوے. اچھا ہاں جی ہاں. تو وہ اس میں کام کرتے تھے. تو گھر ہمارا اندرون شہر میں تھا. صحیح تو اندرون شہر کے میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہوتے ہیں، کچھ گھر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو ہمارا کافی بڑا گھر تھا. تو نیچے وہ شہر میں کہتے ہیں یار انہوں نے کار دے تھلے بیٹھ کے گئے. اچھا تو وہ ایک بڑا سا آج ہم اس کو ڈرائنگ روم کہہ دیں یا کچھ، لیکن تب وہ بیٹھ کے ہوتی تھی جس میں محلے کے سب لوگ آتے جاتے تھے. صحیح. تو ویکینڈ پہ ہمارے ہاں وہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا. اچھا کبھی شعر و ادب پہ نشست ہو رہی ہے، کبھی پینٹنگ پہ بات ہو رہی ہے، اچھا کبھی پنجابی شاعری کے بارے میں، کبھی رسم و رواج کے. صحیح. تو میوزیکل سیٹنگز بھی ہوتی تھی ہمارے یہاں. تو گھر بڑا تھا. بولے کہ لو جی آج شیخان دے کار رکھ رہے ہیں پروگرام. اچھا تو وہ چلتا تھا. تو میں نے میٹرک تک کیا 55 میں. اچھا تو میرا ذہن میرے فادر کا جو تھا وہ کپڑے کا کاروبار تھا. اچھا لاہور میں ٹوٹل 2 دکانیں تھیں مسلمانوں کی بیفور پارٹیشن. ایک تھی انارکلی میں بامبے کلاتھ ہاؤس، اور ایک تھی جو آپ رنگ محل سے آگے چلے جائیں تو ایک راستہ کشمیری بازار کی طرف چلا جائے، پانی والے تالاب کی طرف چلا جائے. تو ٹورڈز دیٹ بازار بالکل رائٹ ہینڈ کونے کے اوپر ایک دکان تھی کافی بڑی تھی، اس کا نام تھا مسلم کلاتھ ہاؤس. مسلم کلاتھ ہاؤس. تو دیٹ بیلانگس ٹو مائی ایلڈرس. اچھا تو ہم بیسیکلی تو ہمارا خاندانی کام جو تھا وہ کپڑے کا تھا. ٹھیک. تو وہ کرے تو ہمارے ہاں تو میوزک کا یا اس طرح کا تو مائنڈ تو نہیں کیا جاتا؟ بہت سارے گھرانوں میں موسیقی کو نہیں پسند کرتے. نہیں. میرے فادر نے مجھے 7 دفعہ گھر اچھا سے بڑا نکالا. اچھا 7 دفعہ گھر سے کپڑے وپڑے اتنا شوق تھا کہ پھر آپ نے ہمت نہیں ہاری؟ نہیں. وہ کیونکہ میں ایکچولی دکان پہ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا. صحیح. میرا ٹیمپرامنٹ شروع سے نہیں تھا. صحیح. تو میرا براٹ اپ ایکچولی جو ہوا ہے نا وہ میرے دادا کے پاس ہوا ہے زیادہ. اچھا تو ابھی چھوٹی ایج میں تھا. تو یہ ٹیلی فون ایکسچینج جو لاہور کا ہے سینٹر کا جو مال روڈ پہ ہے، اس کی بیک پہ سیکرڈ ہارٹ اسکول. جی. تو میرے دادا نے مجھے وہاں داخل کرایا اس دور میں. دین ہی ایکسپائرڈ. تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ گڑبڑ ہو گیا دادا کے مرنے کے بعد. کیونکہ جو ہماری فیملی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ تھا کہ لڑکی دھوبی کے کپڑے لکھ لے صحیح. اور لڑکا کھاتے دکان کے لکھ رہے. بس تعلیم پوری ہو گئے. تو وہ میرا مزاج تھا نہیں. صحیح. تو پھر میری پھپھی جو تھی نا بڑی، وہ مجھے اپنے گھر پہ لے گئی. اچھا. تو میری پھپھی بالکل الیٹریٹ تھی، میرے پھوپھا بھی الیٹریٹ تھے، لیکن ان کے پورے بچے جو تھے نا وہ اس دور میں ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے. جس دور میں بچیوں کو یعنی اسکولوں میں بھیجنے کا تصور تو کالجز تو بہت بڑی ہے، تو وہ سارے ماشاءاللہ سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے. تو پھر وہ میری پھپھی لے گئی. تو انہوں نے پھر مجھے رنگ محل اسکول میں داخل کروایا. تو پھر میٹرک تک میں رہا اپنی پھپھی کے پاس. اب جب آفٹر دا ڈیتھ آف مائی پھپھی تو دین آئی کیم بیک ٹو مائی ہاؤس. تو جب آپ اپنے گھر میں واپس آئے تو وہ ماحول میرے لیے بڑا عجیب تھا. وہاں پھپھی کے گھر میں ایک سسٹمیٹک کام تھا کہ اسکول کتنے بجے جانا ہے، کتنے بجے آنا ہے.
मेज Organized. लगी हुई है, ऑर्गेनाइज सारा, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे फिर पढ़ना है। तो घर में वो तो कहें चलो जी दुकान पे है, मैंने कहा मैं तो नहीं जाता। फिर मैंने ज्वाइन किया ये बीको थी उन दिनों में, एक कंपनी बदामी बाग में थे, बटाला जी ने कंपनी, तो वहाँ मुझे जॉब मिली।